السلام علیکم لسنرز، کیسے ہیں آپ سب؟ ناول آئی نور آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں، پارٹ نمبر 27 28 اور ایپیسوڈ نمبر 16۔ آج جو ہے کردم دادا جو ہے آئی نور کے ساتھ بہت ہی کلوز ہے، تو چلتے ہیں اس ناول کی طرف۔ تم اس بات کے لیے پریشان ہو رہی ہو، وہ اپنی ہنسی قابو کرتی بولی، مگر پھر ہنس پڑی۔ آپ ہنس لیں پہلے بلکہ مجھے آپ سے بات ہی نہیں کرنی، وہ غصے سے کہتی اٹھنے لگی کہ سیما خالہ نے ہاتھ پکڑ کر واپس بٹھایا۔ بیٹھو ادھر، ایک بات بتاؤں کیا؟ وہ منہ بنا کر بولی۔ تم نے یہ نکاح اپنی خوشی سے کیا یا یہ کیا پوچھ رہی ہیں، جبکہ آپ اچھے سے جانتی ہیں کہ یہ نکاح کیوں ہوا؟ سیما خالہ کے سوال پر آئی نور حیران ہوتے ہوئے بولی، ہاں جانتی ہوں، تمہاری خوشی شامل نہیں تھی، وہ سب اللہ کی مرضی تھی، اسی طرح یہ بھی اللہ کی مرضی ہے، جیسے اس کو بات کو قبول کیا اسے بھی قبول کر لو۔ سیما خالہ نے اب کی بار بولنے کا موقع ہی نہیں دیا، اتنا تو وہ بھی جان گئی تھی کہ اسے کیسے سمجھانا ہے۔ آئی نور نہ چاہتے ہوئے بھی اس بات میں سر ہلا گی، کیونکہ جب بات اللہ کے فیصلے اور اس کی مرضی پر آ جائے تو بندے کی کیا اوقات کچھ بھی بولے۔ چلو تم آرام کرو، ذرا میں کام دیکھ لوں۔ سیما خالہ اس کا ماتھا چومتی ہوئی خوابگاہ سے باہر نکلی اور آئی نور کی آنکھوں سے برسات بہنا شروع ہوئی۔ گاڑی تیزی سے اس محل نما گھر کے پاس سامنے جا رکی تھی۔ سب نے گاڑیوں سے نکل کر اپنے قدم اندر کی جانب بڑھائے تھے۔ جہاں کوہرام مچا ہوا تھا، عورتوں کے بین کرنے کی آوازیں آ رہی تھی، وہاں موجود نفوس ساتھ ساتھ گھر کے در و دیوار بھی سن رہے تھے۔ وہ سب چلتے ہوئے اس کی طرف آگے اور بے کھڑا تاثر اس کے سامنے موجود جمشید کی جلی ہوئی لاش کو دیکھ کر یہ سب کیسے ہوا؟ کردم آغا حسن نے اس شانے کے ہاتھ رکھتے ہوئے راشد ملک اور حقان ابراہیم جمشید کی لاش کی طرف متوجہ ہوئے۔ جمشید کی موت کی خبر ملتے ہی وہ پہلی فرصت میں پاکستان پہنچ گئے اور اب اس کے گھر پر جمع تھے۔ مجھے نہیں معلوم کیسے ہو، میں بھی تو تم لوگوں میں کچھ دیر پہلے ہی ملتان سے آیا ہوں، کردم نے بے تاثر چہرے سے کہا اور بنا طرف پلٹے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ سب حیران نظروں سے اسے جاتا دیکھ رہے، سوائے پاشا کے جس کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ ایک ہفتے کے بعد کمرہ نیم اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا اور ایسے میں ٹی وی پر لگے نیوز چینل پر لڑکیوں کی سمگلنگ کی خبر چل رہی تھی، جس میں گینگ کے بندوں کو پکڑے جانے کی خبر سنائی جا رہی تھی، جو کہ جھوٹی تھی۔ کردم نے اس معاملے کو آقا پر اور اس کے بندوں کے ذریعے دبا دیا تھا اور یہ خبر نیوز چینلوں پر چلا دی تھی تاکہ گینگ کے بندوں کو پکڑا جا چکا ہے۔ جمشید کی تدفین کے 2 دن کے بعد ہی سب واپس اپنے اپنے رستوں پر نکل پڑے تھے۔ اوف! ٹی وی پر بھی یہی سب! اس نے جھنجھلاتے ہوئے چینل بدل دیا اور اس نے چہرہ موڑ کر گھڑی کی طرف دیکھا کہ تبھی خوابگاہ کا دروازہ کھلا اور کلون کی خوشبو پورے کمرے میں چاروں سو پھیلتی چلی گئی۔ کردم نے آگے بڑھ کر ایک نظر صوفے پر بیٹھی آئی نور پر ڈالی، جس کا غصے سے بھرا چہرہ نیم اندھیرے میں بھی ٹی وی کی روشنی سے پڑنے کے باعث دمک رہا تھا۔ ناک میں موجود ہیرے کی نازک سی لونگ اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہی تھی۔ وہ مسکراتا ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ کیا ہوا؟ منہ کیوں پھلا ہوا ہے؟ آئینے میں نظر آتے آئی نور کے عکس کو دیکھ کر پوچھا، جو جواباً اس نے سختی سے گھوری نوازی۔ ایسے مت دیکھو، مجھے معلوم ہے بہت ہینڈسم ہو۔ وہ گھڑی اتارتے ہوئے بھی مسکرا کر بولا اور پلٹ کر اس کے پاس چلا گیا، جو مسلسل اسے گھورنے میں لگی تھی۔ تم صبح کی بات کر کے اب تک ناراض ہو؟ کردم اس کے سامنے جھکا اور اس کی گرد سے دونوں ہاتھوں گزارتے ہوئے پیچھے صوفے پر جما کر اس کے راہ فرار کو ترک کر دیا۔ اب تمہیں اب اکیلے باہر نہیں بھیج سکتا، تم سمجھتی کیوں نہیں ہو؟ کردم نے اس کی بات پر آئی نور کو رد عمل نہ دیا، بس آنکھوں میں آنکھیں ڈالے گھورتی رہی۔ کردم کی مسکراتی نظریں اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھی کہ تبھی اس کی نظر آئی نور کی چمکتی لونگ پر جا ٹکی۔ وہ تھوڑا اور جھکا اور اپنے ہونٹوں سے اس چمکتی ہوئی لونگ کو چھونا چاہا، مگر آئی نور نے لمحے کی تاخیر کیے بغیر فوراً بائیں جانب موڑ دیا۔ کردم کی مسکراہٹ مزید گہری ہوگی۔ اچھا چلو ناراض مت ہو، ہم ابھی باہر چلتے ہیں۔ واقعی؟ آئی نور نے حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات سے پوچھا۔ ہاں واقعی، میں بس کپڑے بدل لوں پھر چلتے ہیں۔ ٹھیک، تب تک میں عبایا پہن لیتی ہوں، اس نے کہتے ہوئے کردم کے حصار سے نکلنے کی کوشش کی، مگر ناکام رہی۔ اس کی ضرورت نہیں، رات ہو رہی ہے، بس دوپٹہ لے لو، کہتے ہوئے ایک بار پھر جھکا اور اس بار ناک کے لونگ کے چھو ہی لیا۔ میں بس ابھی ہی آیا، وہ پیچھے ہٹتا ہوا بولا اور مڑ کر ڈریسنگ روم پر چلا گیا۔ آئی نور بھی اس کی پشت کو گھورتی اٹھ کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ کالے بادلوں کی چھت تلے وہی سنسان سڑک پر قدم سے قدم ملا کر چل رہے تھے۔ لال دوپٹے سے چند شرارتی لٹیں اس کے پرکشش دمکتے چہرے پر اٹکیلیاں کر رہی تھی اور جنہیں وہ بار بار جان کے پیچھے کر دیتی۔ اوف! لوگ اپنی محبوباؤں کو ڈنر پر لے جاتے ہیں اور یہ مجھے سنسان سڑک پر لے آئے ہیں۔ آئی نور غصے سے بڑبڑاتی، ساتھ ہی چہرہ موڑ کر اسے دیکھا جو بلیک شلوار قمیض میں بے حد حسین لگ رہا تھا۔ ہیل پہن کر بھی وہ اس شخص کے قد آور شخص کے کندھے کو نہیں پہنچ پا رہی تھی، مگر ہیل کے ساتھ اس کا قد مناسب لگ رہا تھا۔ خود پر آئی نور کی نظروں کو محسوس کر کے کردم نے بھی اس کی طرف دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ایسے مت دیکھو، مجھے معلوم ہے، ہاں ہاں معلوم ہے،
بہت ہینڈسم ہے۔ کردم کی بات کرتے ہوئے جل کر بولی، اور اب کیوں ناراض ہو؟ اب تو تمہیں باہر بھی لے آیا تاکہ تم کھلی فضا میں سانس لے سکو۔ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولا، کھلی فضا آپ کے لیے اور یہ سڑک ہی ملی تھی کہ ہاں کیوں؟ میں چاہتا ہوں ہم دونوں کچھ وقت تنہا سکون سے گزاریں جہاں صرف ہم ہوں۔ کردم نے ہم پر زور دیتے ہوئے کہا تو اب کہ آئی نور نے بھی غصے سے ایک طرف رکھ کر اپنے ارد گرد نظریں دوڑائی۔ ماحول میں چھایا سکون اور اس سنسان سڑک پر ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے قدم سے قدم ملا کر چلنا کافی اچھا لگ رہا تھا۔ خاموشی سے یوں ہی چلتے ایک بار پھر آئی نور نے چہرہ موڑ کر اسے دیکھا۔ اگر آپ جواب دیں تو ایک بات پوچھوں آپ سے؟ ہاں پوچھو، کردم سامنے دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ شخص کون تھا جسے آپ نے گولی ماری تھی؟ کون سا شخص؟ کردم کو یاد نہ آیا۔ وہی جس کے گھر کے پچھلی سائڈ پر مارا تھا، آئی نور نے یاد کرانا چاہا۔ اچھا وہ؟ یاد کرتے ہوئے مسکرایا۔ اسے یاد آیا۔ آئی نور کیسے ڈر کر کمبل میں چھپ گئی تھی۔ دراصل اس نے ایک لڑکی کا ریپ کیا تھا اور پہلے سے منع کرنے کے باوجود کئی مرتبہ یہ کر چکا تھا، اس لیے وہ مزید کسی لڑکی کی زندگی خراب کرتا اس سے پہلے اسے موت کی گھاٹ اتار دیا۔ کردم نے کہہ کر کندھے اچکائے۔ آئی نور اس انداز پر بس اسے دیکھ کر رہ گئی۔ لیکن کیوں آپ لوگوں کے لیے یہ بات کوئی بری تو نہیں؟ میرا مطلب اسے سمجھ نہ آیا کہ ان الفاظ میں چھپے۔ کردم نے گہرا سانس لے کر اس کی طرف چہرہ موڑا۔ تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ دنیا میں ہر غلط کام کے پیچھے میرا ہاتھ ہے؟ میں نے نہیں، ایک دم گڑبڑائی، حالانکہ یہ سچ تھا۔ ٹی وی میں موجود جو بھی خبر سنتی تھی تو پہلا نا خیال اسے کردم کا ہی آتا تھا۔ لڑکیوں کی اسمگلنگ کے پیچھے بھی اسے کردم کا ہی ہاتھ لگتا تھا۔ نور، میں نے یہ نہیں کہوں گا کہ میں لڑکیوں کی عزت کرتا ہوں اور نہ ہی حقیر جانتا ہوں۔ میں بس لڑکیوں کو بھی اپنا جیسا انسان سمجھتا ہوں جن کی اپنی مرضی، اپنی خواہشات ہوتی ہیں، اس لیے ان کے ساتھ زیادتی کرنا یا ان کی اسمگلنگ کرنا مجھے بالکل پسند نہیں۔ ایک بار اس نے آئی نور کو ساری سوچوں کو جھٹلا دیا۔ آئی نور شرمندہ سے سر جھکا کر چلنے لگی۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا میں بھی تناؤ پیدا ہو گیا اور چلتے چلتے یکدم رکی۔ کیا ہوا؟ دیکھتے ہوئے مجھے اور نہیں چلا جا رہا، میرے پاؤں سوجن چڑھ رہی ہے، وہ معصوم سی شکل بنا کر بولی تو کردم مسکراتے ہوئے اپنے بازوؤں میں اٹھا لیا۔ لو اتنی سی بات، ہو گیا مسئلہ حل؟ نیچے اتارے مجھے، وہ منہ بسور کر بولی۔ لیکن وہ اس کی بات کا اثر لیے چلتا رہا۔ آئی نور کے گلے میں گلے ڈالے، باہیں ڈالے، سوچ رہا تھا کیا ہوا، پھر کچھ پوچھنا ہے؟ کردم اس کی آنکھوں میں جھانک کر بولا۔ آئی نور نے فوراً نظریں چرا لی۔ آپ کے گھر والے وہ کہاں ہیں؟ بالخراج اس نے ہمت کر کے پوچھ لیا۔ آج وہ کردم کی ماں کا معمہ بھی حل کر دینا چاہتی تھی، مگر اس کا سوال کردم کے ماتھے پر بل لے آیا۔ اگر آپ نہیں بتانا چاہتے تو کوئی مسئلہ نہیں، میں نے تو بس یوں ہی پوچھ لیا۔ کردم کے ماتھے پر بل دیکھ کر وہ فوراً بولی۔ آیا کہ وہ غصے میں ادھر ہی نہ پھینک دے؟ تمہیں معلوم ہے میں تمہیں یہاں کیوں لایا ہوں؟ وہ ویسے ہی ماتھے پر بال ڈالے پوچھنے لگا، کھلی فضا میں سانس لینے اور پتہ نہیں۔ کردم یکدم چلتے چلتے رکا۔ آئی نور کو یقین ہو چلا تھا کہ اگلے لمحے وہ زمین پر ہوگی، مگر توقع کے برعکس کردم مسکرایا۔ ماتھے کے بل اب غائب ہو چکے تھے۔ میں تمہیں یہی بتانے لایا ہوں، اتنے دنوں سے سوچ رہا تھا پر ہمت نہیں ہو سکی۔ وہ ایک بار پھر چلنا شروع ہو چکا تھا۔ کیونکہ ایسی بات ہے جو آپ کو اتنا سوچنا پڑ رہا ہے، میں بس یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ سب جاننے کے بعد تمہارا کیا رد عمل ہوگا؟ مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ کردم کی باتوں پر آئی نور الجھن بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ میری ماں ایک طوائف تھی اور میں ان کی اپنے باپ کی ناجائز اولاد، بالکل عام سے انداز میں بولا جیسے کسی اور شخص کے بارے میں بتا رہا ہو۔ آئی نور اسے دیکھتی رہ گئی۔ میرا باپ شہر کا ایک مشہور بزنس مین تھا جو دنیا کی نظر میں ایک عزت دار مرد بھی تھا، اور کوئی بھی ماں امی سے ان کا تعلق نہیں جانتا تھا۔ میری پیدائش کے بعد اس نے امی کو ایک الگ گھر لے کر دیا اور گھر کے کاموں کے لیے سیما خالہ کو رکھ لیا تھا۔ کافی عرصہ تک جب ٹھیک چلتا رہا میں بڑا ہوا تھا اور امی چاہتی تھی وہ شخص مجھ سے شادی کر لے تاکہ مجھے بھی باپ کا نام مل جائے، کوئی مجھے ناجائز نہ کہے۔ کردم بتاتا آئی نور کو سڑک کے کنارے لے آیا جہاں بڑے بڑے پتھر پڑے تھے اور اس کو نیچے اتارا اور ان میں سے ایک پتھر پر بٹھا دیا اور پھر بھی اس کے ساتھ والے پتھر پر بیٹھ گیا۔ پھر آئی نور اور اس کے چہرے پر نظریں جمائے پوچھا، پھر ہر بار اس شخص کے پاس کوئی نہ کوئی بہانہ ہوتا جس سے وہ امی کو ٹال دیتا۔ اسی طرح سال گزرتے گئے، میں نے اسکول جانا بھی شروع کر دیا اور وقت گزرتا جا رہا تھا۔ میں 8ویں جماعت میں تھا۔ ایک دن خبر ملی اس شخص نے شادی کر لی۔ امی کو پتہ چلا تو انہوں نے بہت ہنگامہ کیا، لیکن تب بھی اس شخص نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ یہ شادی صرف بزنس کے فائدے کے لیے کی ہے، وہ جلد ہی اس عورت سے جان چھڑا کر ان سے شادی کر لے گا۔ یہ سب کہتے کردم کا چہرہ بالکل سنجیدہ ہو گیا۔ وہ رکا تو آئی نور پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ پارٹ نمبر 28 نیکسٹ ویڈیو، چلتے ہیں اس کی طرف۔
پھر شادی کی انہوں نے اور انہیں وہ ہمارا سارا خرچہ اٹھاتا تھا، ہم سے ملنے آتا، مگر شادی نہ کرنے کا کوئی نیا بہانہ بھی امی کو دے جاتا تھا۔ اسی طرح 2 سال مزید گزر گئے۔ امی بیمار رہنے لگی تھی اور وہ جلد از جلد مجھے میرے اس نام نہاد باپ کے حوالے کر دینا چاہتی تھی تاکہ ان کے بعد مجھے کوئی در کی ٹھوکریں نہ کھانی پڑیں۔ لیکن ایک دن ٹی وی پر خبر چلی کہ اس شخص کے یہاں بیٹا ہوا ہے اور یہی امی برداشت نہ کر سکی اور اس شخص کے گھر پہنچ گئی۔ وہاں جا کر بہت واویلا کیا لیکن کسی نے ان کی بات کا یقین نہیں کیا کیونکہ وہ ایک طوائف تھی۔ اب کے کردم کی آنکھوں میں نمی اترنے لگی اور اب تھوڑی دیر پہلے والا کردم نہیں لگ رہا تھا۔ میرے میٹرک کے امتحان کا آخری پرچہ تھا نور، جس دن میں نے اپنی ماں کو کھو دیا۔ اس شخص کے گھر آنے کے 1 ہفتے کے بعد اس آدمی نے میری ماں کو گھر سمیت زندہ جلا دیا تاکہ وہ دعویٰ نہ کر سکے کہ میں اس شخص کی اولاد ہوں۔ آئینور نے دکھ سے کردم کو دیکھتے ہی اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا۔ بس کرے، مجھے اور کچھ نہیں سننا۔ آئینور نے اسے روکنا چاہا اور وہ اس کی سنے بغیر مزید بتاتا گیا۔ میں اس وقت کمرہ امتحان میں تھا۔ سیما خالہ بھی مجھے اپنے گاؤں گئی ہوئی تھی۔ کوئی نہیں تھا، ان کے پاس کوئی نہیں تھا جب وہ جل رہی تھی۔ میں جب گھر سے واپس لوٹا تب تک سب ختم ہو چکا تھا، کچھ نہیں بچا تھا۔ میں وہاں سے چلا گیا مگر اس دن میں نے قسم کھا لی کہ جب تک اس شخص کو اس کے انجام تک پہنچا دوں گا سکون سے نہیں بیٹھوں گا۔ سامنے ہلتے درختوں کے پتے پر نظریں جمائے وہ اپنے ماضی کو سوچ رہا تھا اور اسی سمے آئینور کی آنکھیں ایک لمحے کے لیے بھی اس چہرے سے نہ ہٹنے کو انکاری تھی۔ پہلے میں ایسا نہیں تھا نور، قسم سے ایسا نہیں تھا۔ میں تو سب کا خیال رکھنے والا تھا، لوگوں کی تکلیفوں میں ان کا احساس کرنے والا تھا۔ لیکن امی کی موت کے بعد میں در بدر سڑکوں پر پھرتا رہا۔ سب مجھے حقارت امیز نظروں سے دیکھا کرتے تھے کیونکہ میں ایک طوائف کا بیٹا تھا۔ یوں ہی سڑکوں پر پھرتے ایک دن میری ملاقات آغا حسن سے ہوئی۔ وہ مجھے دادا کے پاس لے گئے۔ تب سے ہی وہ ایک گنڈا بن گیا اور لوگوں کی نظروں میں میرے لیے حقارت کی جگہ خوف آ گیا۔ وہ مجھ سے ڈرنے لگے لیکن مجھے اس کی پرواہ نہیں تھی۔ مجھے بس اس شخص سے انتقام لینا تھا جو میری ماں کا قاتل تھا۔ کئی عرصہ تربیت حاصل کرنے کے بعد جب میں اس سے قابل ہوا تو کہ اپنا بدلہ لے سکوں، تب تک جا کر اس شخص کے سامنے ہوا تھا اور آج سمیت اس کا سارا خاندان موت کی نیند سو رہا ہے۔ جب آپ نے اپنا بدلہ لے لیا تھا تو پھر سے یہ سب چھوڑا کیوں نہیں؟ نور افسوس سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے یہ اچھا نہیں لگا کہ ایک شخص کی وجہ سے پورا خاندان کو مار دیا جائے۔ تب نہیں چھوڑ سکتا تھا نور، پر اب چھوڑ دوں گا، تمہارے لیے اور ہمارے آنے والے بچے کے لیے۔ کردم اس کا ہاتھ تھام کر محبت بھرے لہجے میں بولا۔ ماحول میں چھایا تناؤ یکدم کم ہوا۔ آئینور مسکرا دی۔ اور اب چلیں؟ آئینور کہتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ کردم بھی اس کے ساتھ ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ اب وہ دونوں واپس اپنی گاڑی کی طرف جا رہے تھے۔ پتہ ہے نور، لڑکیاں میری طرف خود بڑھتی تھیں۔ میں نے کبھی ان کے ساتھ زبردستی یا ان کی اسمگلنگ نہیں کی اور نہ ہی اس قسم کا تعلق بنایا کہ کوئی میری ناجائز اولاد ہو، صرف اپنی ماں کی وجہ سے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ جوان جو ان کے ساتھ ہوا وہ کسی اور کے ساتھ بھی ہو یا پھر میری طرح کوئی ناجائز ہونے کا طعنہ ملے۔ کردم نے کہہ کر چہرہ اس کی جانب بڑھا جو سنجیدہ سی سامنے دیکھتے ہوئے چل رہی تھی۔ دوسری لڑکیوں سے تعلق کا سن کر اسے بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا مگر بولی کچھ نہیں، کچھ بولوں گی بھی نہیں۔ کردم کی مسکراتی ہوئی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ اسے لگا تھا کہ وہ لڑکیوں کے ذکر پر ضرور کچھ الٹا بولے گی لیکن ہمیشہ کی طرح آج بھی وہ اس کی سوچ کے برعکس تھی۔ یہ سب سے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اس میں اتنا سوچنے کی کیا بات تھی؟ آئینور کی بات پر وہ گہرا سانس لیتا واپس سامنے کی طرف دیکھنے لگا۔ اس لیے کہ میرے ناجائز ہونے کا سن کر تم کیا رد عمل ظاہر کرو گی؟ اس میں آپ کی کیا غلطی تھی؟ آپ کی تو کوئی غلطی نہیں تھی، پھر کیوں آپ کچھ بولوں گی تو آپ کے باہر چلتے ہوئے آئینور نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ جانتا ہوں عادی سے تمہاری محبت دیکھنے کے بعد تھوڑا سا ڈر گیا تھا۔ کردم کے لہجے کی شرارت صاف واضح تھی۔ اس کا اشارہ اس بات کی طرف تھا جب آئینور نے عادل کو ناجائز اور سوتیلا ہونے کا طعنہ دیا تھا۔ اس وقت میں بہت پریشان تھی۔ ایک تو عادل لاہور آ گیا تھا، اوپر سے پاپا کا قتل اور پھر مجھ سے عادل کا جھگڑنا، ایسے میں منہ سے نکل جاتا ہے۔ آئینور اس کا اشارہ سمجھتے ہی برا مان گئی اور ہاں کیا بول رہے تھے؟ میں کسی کے ساتھ زبردستی نہیں کرتا تو یہ کیا ہے؟ آئینور نے جوابی حملہ کیا اور اپنے سینے پر انگلی رکھ کر اس کا اشارہ اس بات کی طرف تھا جب کردم نے اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر اپنی زندگی میں شامل کیا تھا۔ کردم رکا اور اس کو وہیں ہاتھ تھام کر اپنے قریب کر لیا۔ تم میرے معاملات کچھ اور ہیں نور، تمہیں یاد ہے پہلی بار ہم کراچی کے مال میں ملے تھے، ایک سرسری سی نظر تم پر نظر ڈالی تھی مگر یہ نظر بہت گہرا اثر چھوڑ گئی تھی۔ وہاں سے واپس آنے کے بعد آنکھوں کو بھول نہیں سکا اور ایک لمحہ تھا جب یہ آنکھیں میری آنکھوں میں رہ گئی، یوں بس یہی میری منظور نظر بن گئی۔ تیز ہواؤں کی جھونکوں نے آئینور کا دوپٹہ سر سے گرا دیا تھا۔ آوارہ لٹیں اڑ اڑ کر ان دونوں کے چہروں کو چھو رہی تھی لیکن ارد گرد بے خبر۔ آئینور کا چہرہ
کیمرہ اپنے ہاتھوں میں لیے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا تھا، مجھے کچھ دینا تھا تمہیں۔ کردم پیچھے ہوا اور اپنی قمیض کی جیب سے ایک سفید مخمل کی ڈبیا نکالی۔ یہ انگوٹھی میری ماں کی تھی، جب میں گھر واپس گیا تو ان کی لاش کے پاس ملی تھی، تب سے آخری نشانی کے طور پر میرے پاس ہے، لیکن اب میں چاہتا ہوں کہ تم یہ پہن لو۔ کردم کہتے ہوئے جھکا، ایک گھٹنا زمین پر لٹکاتے ہوئے اپنا ہاتھ آئینور کے سامنے کر دیا۔ اجازت ہے؟ آئینور نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا اور اپنا ہاتھ کردم کے ہاتھ پر رکھا، اور انگوٹھی میں جڑا نیلا نگینہ اب آئینور کے ہاتھ کی زینت بن چکا تھا۔ آئینور نے ہاتھ اٹھا کر اپنے سامنے کیا تو بے اختیار منہ سے نکلا، زیادہ نہیں، مسکرا کر کہتا وہ کھڑا ہوا اور اس کے ہاتھوں کو ہاتھ میں لیا، اور ایک گرج دار آواز کے ساتھ بجلی چمکی اور دیکھتے ہی دیکھتے بادلوں کی گرج چمک کے ساتھ برسنا شروع کر دیا۔ اف! اسے بھی ہونا تھا، کردم چلایا، اب بھی پھر آئینور کو بازوں میں اٹھایا اور تیز تیز چلنا شروع کر دیا۔ وہ بھیگتے چہرے کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ نہیں، اسے کردم سے محبت ہو گئی تھی بس سیما خالہ کے سمجھانے کے بعد اس نے اپنے حالات کے ساتھ سمجھوتا کر لیا تھا۔ کردم گاڑی کے پاس پہنچا اور اسے اتار کر گاڑی کی چابی نکالنے لگا۔ آئینور اپنی بھیگتی ہوئی لٹیں سمیٹ کر سر پر دوپٹہ اوڑھنے لگی اور پھر دروازہ بند کیا، خود بھی اپنی سیٹ پر جا کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر ہی گاڑی اپنی منزل کی طرف روانہ ہو چکی تھی۔ اب ہم کیا کریں اکبر؟ یہ اچانک بارش کیسے شروع ہوگی؟ اور ایسے تو سعدی اور بیمار پڑ جائے گا۔ وہ لوگ اس وقت روڈ پر چل رہے تھے جب چادر میں سعدی کو چھپانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے پریشانی سے بولی، وہ دیکھو، لگتا ہے کوئی گاڑی آ رہی ہے، چلو جلدی سے چلو اس سے مدد مانگتے ہیں۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور سڑک کے بیچوں بیچ کھڑے ہو کر ہاتھ ہلانے لگا۔ گاڑی بھی تیزی سے قریب آ رہی تھی۔ وہ دیکھتے ہی کردم لگتا ہے انہیں مدد کی ضرورت ہے۔ گاڑی کے شیشے کے پار دیکھتے ہوئے آئینور بولی، رات بہت ہو رہی ہے نور، اوپر سے بارش، یوں گاڑی روکنا ٹھیک نہیں ہوگا، لیکن دیکھیں اس کے ساتھ عورت اور بچہ بھی ہے، ہم کسی کو یوں نہیں چھوڑ سکتے۔ آج ہم کسی کی مدد کریں گے تو کل کوئی ہمارے کام آئے گا۔ آئینور کی بات پر کردم نے گہرا سانس لیتے ہوئے گاڑی ان کے پاس لے جا کر روکی اور گاڑی کا شیشہ نیچے کر دیا۔ صاحب، میرا بیٹا بہت بیمار ہے، ہمیں اسے اسپتال لے جانا ہے، صاحب ہماری مدد کرو۔ آئینور نے دھیرے سے اپنا ہاتھ اسٹیئرنگ وہیل میں پکڑے کردم کے ہاتھ پر رکھا اور گویا چاہتی تھی کہ کردم ان کی مدد کرے۔ کردم نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر دوسری نظر اپنے ہاتھ پر دھرے اس کے ہاتھ کو، اور پھر چہرہ موڑ کر اکبر سے بولا، ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ، بہت بہت شکریہ صاحب۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی گاڑی ایک ہسپتال کے سامنے جا رکی۔ اکبر بھی اپنی بیوی بچوں کو لے کر گاڑی سے نکلا اور سب نے قدم اندر کی جانب بڑھا دیے۔ سعدی کے چیک اپ کے بعد ڈاکٹر نے ایک دن ہسپتال میں رکنے کا بول دیا تھا، اس لیے کردم بل کی ادائیگی کر کے ان کے پاس چلا آیا۔ اور اب ہم چلتے ہیں، اگر کبھی ضرورت پڑے تو یہ میرا نمبر ہے، بلا جھجک کال کر لیجیے گا۔ کردم اپنا نمبر اس کی طرف بڑھاتا ہوا بولا، بہت بہت شکریہ صاحب، آپ کا یہ احسان ساری زندگی نہیں بھولوں گا۔ اکبر نے نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے اسے تھام لیا۔ چلے نور جی، اب تو خوش ہو نا تم، اس کا بل ابھی ادا کر دیا۔ کردم نے چہرے پر سے رومال ہٹا کر جیب میں رکھا، اور جی کیوں نہیں، آج ہم کسی کی مدد کا سبب بنتے ہیں تو کل بھی اللہ ہمارے لیے کسی نہ کسی کو مددگار بنا کر ضرور بھیجے گا۔ آئینور کی بات پر کردم نے مسکراتے ہوئے سر جھٹکا اور گاڑی کو گھر کے راستے پر ڈال دیا۔ وہ 6 فٹ کا شاندار مرد سوٹ بوٹ میں تیار، فون کان سے لگائے سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ بار بار کار ملانے کے باوجود بھی مقابل فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ اس نے کوپ سے موبائل اٹھایا اور نیچے کیا، تبھی دوسری طرف سے کال آنے لگی۔ کب سے کال کر رہا ہوں، آخر تھے کہاں؟ وہ کال ریسیو کرتے ہوئے دھاڑا، پاشا بھائی کیسی باتیں کر رہے ہو، شیر کے پنجرے میں رہتے ہوئے کوئی تھوڑی تو احتیاط کرنی پڑتی ہے۔ مقابل کی مسکراتی ہوئی آواز اس کے کانوں میں پڑی، کوئی خبر؟ کردم دادا اب اس لڑکی کو کسی بھی ماتحت کے ساتھ باہر نہیں بھیجتا، اور اب اگر کچھ کرنا ہے تو پہلے کردم دادا کو منظر سے غائب کرنا پڑے گا۔ پاشا فون کان سے لگائے گھر سے باہر نکلا تو کاشف کے ساتھ ایک غیر شناسا چہرہ نظر آیا۔ ٹھیک ہے، میں تم سے بعد میں بات کرتا ہوں، اس نے کہتے ہوئے فوراً فون بند کر دیا اور چلتا ہوا ان دونوں کے پاس آ گیا۔ پاشا بھائی، یہ اکبر جمیل اور کچھ دنوں کے لیے گاؤں گیا ہے، اس لیے اس نے اپنی جگہ اکبر کو بھیج دیا، اور یہ بھی کہا کہ یہ ایک وفادار بندہ ہے، آپ کو مایوس نہیں کرے گا۔ کاشف بھی بتا کر خاموش ہو گیا اور ایک نظر اپنے سامنے کھڑے خوش شکل مرد کو دیکھا۔ خوش شکل ہی شریف لگ رہا ہے، اور ٹھیک ہے، اسے کام سمجھا دینا، وہ کہہ کر آگے بڑھ گیا تو کاشف بھی اکبر کو ساتھ لیے سروینٹ کوارٹر چلا گیا۔